بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم گلمت گجال میں خوبصورت موسم سے لطف اٹھا رہے ہیں اور یہاں پر خوبصورت دھوپ پڑی ہے۔ ایسے میں ایک ایسی شخصیت سے ہم ٹکرا گئے یہاں پر، جو تو ہے تو سیاسی، لیکن ان کے سماجی کام بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو آج ہم سیاست پہ بات نہیں کریں گے، البتہ کچھ سماجی کاموں پہ بات کریں گے۔ خاص کر گزشتہ 16-17 سال سے حاجت صاحب جس سماجی ایشو پہ کام کر رہے ہیں وہ ہے شارع قراقرم کی کمپنسیشن، جس کے لیے وہ تگدو کر رہے ہیں کہ وہ غریب عوام تک پہنچیں۔ تو ہم حاجت صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ اب تک یہ کام کہاں تک پہنچا ہے، تو کیا یہ عوام جو اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکل رہے ہیں یا کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو کیا حکومت فری میں ان کے زمینوں پہ جو ہے وہ استعمال کریں اور اپنا کام چلائیں، یا اس پہ کچھ کام ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تھینک یو علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو ایک درینہ اور بنیادی مسئلے کے بارے میں جو آپ نے بیان کیا یا سوال کیا، یہ بالکل درست ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے اس روڈ کی وسیع حیثیت دینے پہ، اس کو ٹھیک کرنے میں پاک چائنا کے دوستی کی بنیاد پر اس کا روڈ 17 سال پہلے بن رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے متعلقہ محکمہ نے آج تک غریب عوام کو 17 سال گزر رہا ہے، بالکل ٹھس کے مس نہیں ہو رہا ہے۔ یقیناً ہم نے اس کے لیے 2006 سے شروع کیا تھا، کیونکہ ہنزا نگر ڈسٹرکٹ ہوا نہیں تھا، ہنزا الگ ڈسٹرکٹ نہیں تھا، یہ ہم لوگ تھے گلگت کے ضلع میں ہم شامل تھے۔ تو بدقسمتی کے ہیں، یہ 2010 اور 8 میں 9 میں دینا تھا، لیکن آتاباد کی ڈیزاسٹر ہونے کی وجہ سے گوجال کے سب ڈویژن کے لیے اور خاص کر جن متاثرین ہیں ان کے حقوق ابھی بھی تعطل کا شکار ہے۔ بدقسمتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان، چونکہ گورنمنٹ ماں ہوتا ہے، وہ ایک شہری کی حقوق دیا جاتا ہے، ان کی نقصانات کا ازالہ کرتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ گورنمنٹ نے، وفاقی گورنمنٹ نے یا متعلقہ محکمے نے، NHA نے، یہ ابھی تک کوئی دینے میں کوئی رضامندی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ ایک فری اور لاوارثی طریقے سے، لاوارث ہے کہہ کر کہ مانند سے اس چیز پر قابض ہے اور وہ کوئی چیز نہیں دے۔ تقریباً 70 کروڑ روپیہ سب ڈویژن گوجال کا ہے، اور تھوڑا بہت ہنزا نگر کو دیا ہے 60%، اور ری الائنمنٹ جو ہوا تھا آتاباد کی وجہ سے اس کا بھی تقریباً 60% دیا گیا ہے۔ تو ابھی 17 سال ہوا ہے، کوئی بھی پروجیکٹ اس کے پروجیکٹ کے مطابق کمپنسیشن دیا جاتا ہے، کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، ان کی درختان کا نقصان دیا جاتا ہے، ان کی عمارتوں کا نقصان دیا جاتا ہے، لیکن انوز یعنی ابھی تک اس پہ کسی نے کوئی پیش رفت بھی نہیں کیا اور کام بھی نہیں ہوا۔ ابھی تک متعلقہ ڈسٹرکٹ کو یہ کوئی بھی فنڈ دیا گیا نہیں ہے، جو اس سے پہلے کچھ آیا تھا وہ دیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ ابھی کیا ہوگا۔ میرے خیال میں اس کا فائل میرے پاس مکمل ہے، میں نے مختلف موقع پر عوام نے بھی، لوگوں نے بھی، دوسرے لوگوں نے بھی کیا، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ میں آج آپ کی اس پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو، خاص کر حسینی کے موڑ سے لے کر خونجرو ٹاپ تک تقریباً 55 کروڑ روپے کا پیسے ہیں۔ اگر سننے والے جن کے نقصانات ہے، جن کی زمین اراضی چلا گیا، وہ اس میں استعمال ہوا ہے، میرا ان سے گزارش ہے، کیونکہ عوام گوجال
بالخصوص جن لوگوں نے مجھے آزمایا ہے اور مجھے عطابات کے وقت میں بھی دیکھا گیا ہے 1984 سے 85 سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور 2010 میں جو عطابات ہوئی تھی اس کے لیے بھی میں جیسے غریب آدمی نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ میں آج ان لوگوں کو جو یہ میری پیغام سنتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ مجھ سے ربط کریں اور اپنی تمام رائے سے مجھے آگاہ کریں۔ میں اس پر مکمل طور پر لگا ہوں۔ انشاءاللہ جو بھی راستہ ہو، وزیر اعظم کی سطح پر ہو یا عدالتی سطح پر، مکمل طور پر 90% فائل تیار ہے، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے اس کا پرووائڈ بھی کیا ہے، دیا گیا بھی ہے۔ میں گوجال کے اور خاص کر وہ لوگ جو اس چیز کے لیے حقدار ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ حاجت محمد سے آپ ربط رکھیں۔ اور میں اس وقت مارچ فروری سے گلگت میں رہ رہا ہوں، ایک دفتر کھولا ہوں، اور اونزا پیس پوائنٹ کے نام سے گلگت بلتستان کے اسمبلی کے قریب وہ ہوٹل ہے، اس میں رہ رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کو گزارش کروں گا کہ مجھ سے ربط رکھیں اور اپنا تمام چیز کریں، تاکہ میں اس چیز کے لیے یہ بس یہ کم ٹائم رہ گیا ہے کہ دسمبر سے لے کر مارچ اپریل تک، اگر اتنے دنوں میں، ان مدت میں، اتنے اوقات میں اس گورنمنٹ سے نہیں لیں گے تو میرے خیال میں آئندہ اس قسم کے عوامی معاملات میں ہم محروم کا شکار ہوں گے، محرومی ہوگی، اور ہمیں کوئی شمار نہیں کریں گے۔ لوگوں نے کوئی اپنا آؤٹ پٹ نہیں دی۔ ایک نمائندہ نے آج تک تقریباً 3 قسم کے نمائندے آئے، کسی نے کوئی زحمت نہیں کی کہ فائل لے کے، ان کے پاس فائل ہی نہیں، ان کو اس کا کوئی ادراک نہیں ہے، اس کا ازالہ نہیں ہے، تو وہ جا کر ان کو، اگر نمائندہ جائیں NHA کے چیئرمین کے پاس، حکومت کے پاس، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہ ملے۔ اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ 17 سال ہوا ہے، کسی نے بھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھایا، نہیں گئے۔ تو میں آج گوجال کے ان لوگوں کو، اگر آپ کا مجھ پر بھروسہ ہے، وہ اپنے حقوق پر درد رکھتے ہیں، وہ 70 کروڑ روپیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مجھ سے ربط کریں، تاکہ میں اپنی قائد کے، اپنی پارٹی کے ساتھ، پھر گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ کے ذریعے سے عدالتی صورت میں بھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، لیکن تھوڑا بہت آپ کی تعاون کی ضرورت ہے، اس میں پیسے خرچ ہوتی ہے، اس میں کون حقدار ہے، وہ اس حساب سے ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ آج کل جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کسی بھی ذریعے سے سیکنڈوں میں آپ پہنچا سکتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا، کیونکہ یہ تمام چیزوں سے ہر عوام، ہر گاؤں والے باخبر ہیں، اور یہ محسوس کر رہے ہیں، اور یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ میں بیچ میں بیمار ہوا تھا اور میری صحت ٹھیک نہیں تھی، 2019 20 21 میں کراچی میں تھا۔ اب چونکہ میں آیا ہوں اور میں یہی فائل لے کر گلگت میں رہ رہا ہوں، لہٰذا ان تمام لوگوں کو کہ اگر آپ کا خواہش ہے تو اپنا آؤٹ پٹ دے دیں، اپنا رائے دے دیں، اپنا کردار ادا کریں، اور اپنا پیسہ بھیجیں، تاکہ میں اس کو اس طرح سے کوئی منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرا اور دوبارہ ایک اپیل ہے کہ آپ کی 17 دن اس کو نہیں چھوڑنا تھا، آپ نے 17 سال اس کو چھوڑا۔ ویسے بھی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور لوگوں کی زندگی عطابات کی وجہ سے، اور دوسرا کرونا کی کووڈ کی وجہ سے 2019 سے ابھی تک بارڈر بند پڑا ہے، لوگوں کی کاروبار ختم ہے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہے، مہنگائی ہے، لہٰذا یہ 70 کروڑ روپیہ انشاءاللہ آپ تعاون کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا اپنی دوستوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، میڈیا والوں کے ساتھ، قانون دانوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ مل کر یہ ٹیم اور یہ کام کو پایا تکمیل پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے جو ذریعہ ربط کا ہے، اس ذریعے سے میں آپ سے تمام سے اپیل کروں گا
کہ حاجت صاحب سے کانٹیکٹ کرے، آج ہی دن سے کرے، اور میں اپنا نمبر جب کانٹیکٹ کریں گے میں اپنے نمبر بھی دے دوں گا، اپنے اکاؤنٹ نمبر بھی دے دوں گا. تو انشاءاللہ قوم کے لیے اگر میرا 2 دن کی زندگی بچا ہے تو میں اس کا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ یہ ان چیزوں سے میں 90 کے 92 کی بارش سے بھی میں گزر چکا ہوں، 2010 کے معاملات میں بھی، آتاباد کے معاملات میں گزر چکا ہوں. اب کے کیچ لوگوں کے لیے، روزگار کے لیے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، دوسروں کے لیے یہ ضرورت ہے. تو لہٰذا اپنی ماں سے یہ پیسے مانگنا ہے، وہ مانگنے کا ذریعہ ہے کہ یہ 17 سال ہوا ہے، یہ کمزور ہوا ہے، یہ بالکل خاموش ہوئی ہے، یہ بالکل دفتر میں اس کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، حکومت اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا ہے. ہمیں رونا چاہیے، ہمیں مانگنا چاہیے. تو جب بچے روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے. تو لہٰذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، کوشش کر کے میں یہاں گلمت اس لیے آیا ہوں کہ کافی لوگوں سے اپروچ کیا، کمیونٹیوں کے NGOز سے بھی ہم نے کوشش کی، کوئی خاطر خواہ اس کا رزلٹ نہیں آیا. اب میں براہ راست یہ اپنا آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور میں ویسے بھی ان چیزوں سے میں نے خود اس کو میں جدوجہد کر کے اس کو مرتب کیا تھا، اور میں براہ راست اس سے شامل ہوں، اور وہ فائل میرے پاس ہے. اور میں نے قیادت سے بھی بات کیا ہے، جو روٹ ہے نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، اس کے مطابق مجھے چلنا ہے. مجھے آپ کی تعاون کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی مالی مدد کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے تو پر کل گلہ نہیں کرنا. روڈ پہ بھی نکلے ہیں، احتجاج بھی کی ہے، پریس کانفرنس بھی کی ہے، قرارداد بھی موومنٹ کی ہے. کوئی ایسا VIPs نہیں چھوڑے ہم نے آپ کے یہاں. پچھلے سال صدر آیا تھا، اس سال بھی صدر آیا. 2 سال کے مدت میں 2 سال میں صدر پاکستان بھی یہاں آیا. کسی نے کوئی زحمت نہیں کی اس سے یہ ڈسکس کرے، اس سے یہ فائل نکالے، اس کا معاملات کرے. خالی سوئٹزرلینڈ کے کرونزا کے سوئٹزرلینڈ نام کے سے یہ کام نہیں چلے گی. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اتنے بڑی قوم ہے، کم از کم کچھ نہیں تو 2000 لوگوں کی زمین چلے گیا ہے. 2000 آدمی اگر مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے، اگر آپ بھروسہ کریں گے، انشاءاللہ خداوند کریم مدد کرے گا، آپ کے تعاون رنگ لائے گا، اور آپ کی یونٹی اور آپ کے خلوص اس کام کے لیے کردار ادا کرنی ہوگی. میں تیار ہوں بحیثیت سوشل ورکر، بحیثیت دفتروں میں جاننے کا تجربہ، اور مجھے اس چیز کا ادراک ہے. لہٰذا میں اس کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ ابھی سورسز ہے لوگوں کے پاس، شادی میں خرچ کے لیے ہے، دوسرے جگہ میں ہے، 1-2 دن کی کھانا آپ نہ کھائے، سفر نہ کرے، پیٹرول اور ڈیزل نہ ڈالے، اپنی بنیادی چیزوں کے لیے یہ اپنا کردار ادا کرے. کبھی اس سے پہلے میں نے کبھی اس قسم کا کام میں نے کیا نہیں اپنی سیاسی لائف میں، اپنی سماجی لائف میں. میں بالکل صاف ستھرا اداروں میں رہا ہوں، سماج میں رہا ہوں، عوام میں رہا ہوں. لہٰذا آپ یہ نہ کہے کہ میرے لیے علاج کے لیے ضرورت تھا، اس وقت مجھے لاکھوں روپے کی ضرورت تھی، میں نے اس کا علاج کیا خداوند کریم کی وجہ سے، اچھے لوگوں کی وجہ سے، نیک لوگوں کی وجہ سے. آج میں کینسر کے علاج سے صحت یافتہ ہوں، اور میں خوش ہوں. جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے، جو روح یہاں ہم سے گئے ہیں ان کے نام میں اس کو ڈیلیگیٹ کروں گا. جو لوگ بڑے عظیم لوگ گئے ہیں، تو حال ہی میں بھی، اس سے پہلے بھی، میں وہی کے روح کے مطابق میں ان کے لیے کام کروں گا. لیکن آپ کے تعاون، آپ کی فرست، آپ کی میسیج، آپ کے پیسے، یعنی اپنی، کیونکہ پیسے کے بغیر یہ ہوتا نہیں. عدالت میں بھی جائیں یا اسلام آباد جائیں یا دفتروں میں جائیں، اس کے بغیر، کیونکہ اس میں بڑا اماؤنٹ ہے. اگلا والا جو ہے نا، وہ اماؤنٹ دے کر اس رقم کو دے کر کوئی پیش رفت نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا. یہ بھی میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ہنزا اور نگر نے لیا ہے، گلگت کے 1-2 آدمی نے لیا ہے، باقی کسی نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو نہیں دیا گیا ہے. ہمارا فائل مکمل ہے، یونٹی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. DC کے آفس میں، SC کے آفس میں، تحصیلدار کے آفس میں مکمل ہے، اور میرے پاس مکمل ہے. ہم نے کیا نام اسلام آباد کے ایک عدالت میں بھی ہمارا ایک پٹیشن جا رہا ہے، وہ بھی لگے ہوئے. لہٰذا میں نے بہت لمبا لیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حسینی والے، پھسو والے، خیبر والے، مورخون والے لے کے سوست اور خنجرف ٹاپ تک کے ان لوگوں کو جو آپ کا اگر حق ہے تو اپنے حق کے لیے
خرچہ نہیں کرتے ہو, وہ تکلیف نہیں اٹھاتے ہو, تو کم از کم اپنا اس ذریعے سے اپنا ہمدردی, تعاون اور مالی طور پر میں اگر کوئی مجھ سے کرنے کا, میں اپنا تمام موبائل نمبر, اپنے اکاؤنٹ نمبر, اپنا کیا نام ہے, یہ سارے کچھ آپ کو پہنچاؤں گا. لیکن آپ مجھے یہ پریکٹس ہے کہ یہ چیز ہوئی ہی نہیں ہے, آپ کو ابھی کرنا ہوگا, اس لیے کہ آپ کا کمپنسیشن نہیں ملے گی تو آئندہ کوئی بھی پروجیکٹ ہوگی تو یہ تو یعنی لاوارث کے کر یہ چیزیں ہوں گی. ہم نے ملکی سطح کے کمپنسیشن نہیں مانگا, بین الاقوامی سطح پہ نہیں مانگا, بلکہ اپنی ملک کے لیے, اپنی علاقے کی بھلائی کے لیے ہم نے کچھ نہیں مخالفت کیا ہے, یا وہ کیا باجری ہو, ریت ہو, پتھر ہو, زمین ہو, جگہ ہو, کیمپ کی جگہ ہو, ہم نے حکومت پاکستان کو اور چائنا کو جو کام کے لیے آئے تھے ان کے لیے ہم نے فراخ دلی سے اپنا رضاکارانہ طور پر فراخ دلی سے پیش ہوئے. لیکن انوز ابھی تک یعنی 70% پیسے ہمیں کیکیج کا نہیں ملا ہے. لہٰذا میں ان تمام لوگوں کو جو سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں. گلگت میں میرے ساتھ کوئی 5-6 اچھے لوگ ہیں, اور جب تک آپ کانٹیکٹ کریں گے اس کے بعد ان کا نام آپ کے ساتھ نامزد کریں گے, ان کو آگاہ کریں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ قوم جو ہے اپنا کردار ادا کرے گا. شکریہ. حاجت محمد آپ سے اجازت چاہتا ہے. تھینک یو.